بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ بخاری میں 4042، مسلم میں 5977 اور مشکات میں 5958۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، یعنی حجۃ الوداع کے بھی بعد 11 ہجری میں، غزوہ احد کے شہداء پر 8 سال کے بعد قبرستان میں جا کر، غزوہ احد کے موقع پر جو قبرستان وہیں پر بنا تھا احد کی سرزمین پہ، وہاں پر جا کر 11 ہجری کے اندر، کیونکہ 3 ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی، 8 سال بعد دوبارہ نماز جنازہ جا کر پڑھا قبرستان میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا۔ آپ حیران ہوں گے، قبرستان میں خطبہ، قبرستان میں عبرت کے لیے خطبہ۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں آپ اس طرح ہم سے گفتگو کر رہے تھے گویا آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہوں، زندوں سے بھی، یعنی آپ قبروں سے بھی گویا کہ خطاب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان قبروں میں وہ لوگ دفن تھے کہ جنہوں نے اسلام پہ جب برا وقت تھا اس وقت قربانیاں دی تھیں اور دنیا سے جا چکے تھے۔ اسلام کا گولڈن پیریڈ جو اسلام کا پھل لگنے والا تھا، اس سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا۔ حمزہ ابن عبد المطلب تو شہید ہو گئے نا، کتنے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی وہ اسلام کے اس سخت پیریڈ میں شہید ہو گئے، انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی قبروں پہ جا کر خطاب کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو وہاں پر، تاکہ ان کو یاد رہے کہ کس جگہ پہ میں نے خطاب کیا ہے، ان قبروں کے اوپر، گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے آنا ہے۔ اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اور میرا یہ ممبر حوض کوثر کے اوپر لگا ہوا ہے، یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ یہ جو پکڑ کے بریلوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے خزانوں کا مالک بنا، او خدا کے لیے زمین کے خزانے، اس سے مراد یعنی کہ دنیا میں پرشین امپائر اور رومن امپائر ان کی فتوحات ہونے والی تھیں، یعنی یہ سارے خزانے امت محمدیہ کو مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی احادیث کے اندر ان کی ڈیٹیل آتی ہے۔ اور دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو، اور مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ تو نہیں کہ تم شرک کرنے لگو۔ یعنی صحابہ سے کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کریں، لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے۔ اور غزوہ احد میں بھی یہی ہوا تھا، دنیا کی مال کی محبت ہی میں واضح فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی، حالانکہ اللہ کے نبی بیچ میں موجود تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا۔ اور آج اللہ کے نبی ہم میں موجود بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لحاظ کرے گا اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تابع فرمان ہم نہیں ہوں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑے گا؟ نہیں لحاظ کرے گا، بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ننگی تلوار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کوئی لحاظ فرمانے والا نہیں، تو دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو اسی لیے احد کے شہداء پہ آپ نے ایک خطبہ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا تھا، اسی میدان احد میں ہوا۔ اور یہ لوگ جو یہاں پہ دفن ہیں انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا، ان کی محنتوں کے پھل تم کھانے والے ہو میرے بعد والے لوگ۔ تو دیکھنا ڈر جانا، مجھے خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ آگے یہ ہیں، صحیح مسلم 5977، کہ پھر تم اس دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جیسا کہ اگلے لوگوں نے کیا، اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے برباد ہو گئے۔ اور واقعی برباد ہو گئے۔ پھر خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا، مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا، وہ پہیہ چلتا رہا۔ اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے بعد شروع ہو گیا، مسلمانوں کا عروج رہا۔ تو یہ بڑا رکت انگیز خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی سے وہ پلی لیتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دی شرک میں مبتلا۔ میرا مسئلہ نمبر 8 ریکارڈ ہے، کیا کلمہ گو مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ اس میں آپ نے صحابہ کو کہا، اور صحابہ کے طرز پہ ایک جماعت، کم از کم ایک گروہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، وہ ان کے لیے بشارت ہے، پوری امت کے لیے نہیں ہے۔ باقی امت میں کئی فرقے ہیں جو شرک کر کے الگ ہو گئے، حلولیہ نہیں ہوئے کیا؟ نصیریہ جو رافضیوں کا سب سے گمراہ فرقہ ہے، خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں حضرت علی کے لیے، وہ شرک نہیں کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں سے الگ ہوئے۔ قادیانی اہل سنت میں سے الگ ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر غلامت قادیانی کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کر دی۔ یہ بھی سنیوں میں سے نکلا ہوا جو ہے وہ گمراہ فرقہ ہے، جیسا کہ شیعہ میں سے نکلا ہوا نصیریہ۔
تو یہ تو سارے شرک معاملات چلتے رہے اور اب تک چل رہے ہیں. تو یہ تھا کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر میرا 8 سن لیں, اس میں نے جواب دیا. اور ڈاکٹر تعلق قادری کہتے ہیں اچھا جی اب کسی کی ہمت ہے کہ وہ کہ صحابہ دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے؟ جی ہاں جی ہمت ہے, بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, ہم نے حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں. تو وہ پھر چپ کروا دیتے تھے. تو بھائی یہ صحابہ کو خطاب ہے کہ تم مشرک نہیں ہوگے, دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, ایک دوسرے کو قتل کرو گے, اور کیا بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں, میں نے وہ گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں. تو واقعی دنیا نظر آئی ہمیں پھر بعد میں, اور اس کی نمائندہ مثال بنو امیہ کا دور تھا. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد جتنا دور شروع ہوا وہ سب کا سب اسی کے اوپر مبنی تھا. اس کے اوپر میں نے احادیث جمع کر دی ہیں, اور میں انشاءاللہ آخر میں اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں. یہ بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے, یہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ پیپر. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ خیالی پس منظر نہیں ہے, یا یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کی. یہ حدیثیں ہیں. اس میں 150 طریق, میں نے 150 احادیث جمع کی ہیں. 72 شہدائے احد کی نسبت سے ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں, اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے, اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا, آج کل ہندی ہو رہا ہے, اور انگلش بھی عنقریب آ جائے گا. اہل سنت پاک.com پہ جائیں, ریسرچ پیپرز میں جا کر 5B ریسرچ پیپر تقریباً 6.5 MB کی فائل ہے, PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. اور اس میں یہ سارا چٹا بٹا میں نے کھول دیا. بنو امیہ کی بدماش حکومت کا جو ناخلف جانشین, جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں آیا کہ نبیوں کے جانے کے بعد, اور خلفائے راشدین کے اور صحیح پکے جو والنٹیئرز اصحاب ہیں ان کے جانے کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ جانشین مسلط ہو جاتے ہیں, حکمران بن جاتے ہیں, ان کا پورا چٹا بٹا میں نے اس کے اندر کھول دیا ہے. سرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اہل سنت پاک.com سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 6.5 MB کی فائل ہے. انشاءاللہ عربی میں بھی اور اردو میں تو آپ کو فوراً مل جائے گی, ہارڈ کاپیز بھی یہاں پہ کلرڈ مل جاتی ہیں, اور اس کے بعد انگلش اور ہندی ترجمہ بھی الحمدللہ اس کا آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.